مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نماز فجر پڑھنے کے بعد باہر تشریف لے گئے۔ ہوتا یہ تھا کہ یہاں نماز ہو رہی ہے 6 بجے یا 6:10 پر، اور ساتھ والی مسجد میں ہو رہی ہے 6:20 پر یا 6:30 پر۔ تو مضافات میں کوئی مسجد تھی، اس میں نماز تھوڑی تاخیر سے ہوتی تھی۔ تو آپ سیر کے لیے نکلے تو وہاں نماز پڑھائی جا رہی تھی اور سورہ آباسہ کی تلاوت امام کر رہا تھا۔ آپ رک گئے اور سوچنے لگے کہ یہ سورۃ آباسہ کی تلاوت کیوں کر رہا ہے۔ سوچا ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن روٹین سے پڑھتا ہو اور آج یہ سورت آ گئی ہو۔ اگلے دن قصداً ارادہ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ کر کے چلے گئے تو دیکھا کہ وہ پھر وہی سورت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو جب تیسرا دن آیا نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے دن تلوار بھی ساتھ لے گئے۔ پھر جب اس نے سلام پھیرا اور پوچھا کہ کیا تم کو قرآن مجید کی کوئی اور صورت نہیں آتی؟ اس نے کہا میں تو قرآن پاک کی اور بھی صورتیں جانتا ہوں۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ تم اس کو بار بار کیوں پڑھتے ہو؟ تو یہ ایک مسئلہ میں واضح کر دوں کہ یہاں تھوڑا سا اس نقطے کو سمجھنا ہوگا کہ ہوا یوں اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سرداران قوم کو لے کر کے ایک پہاڑی پہ بیٹھ کر ان کو درس دین دے رہے تھے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو یہ تھی کہ اگر یہ لوگ اسلام میں آ جائیں تو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو ایک صحابی تھے جو آنکھوں سے نابینا تھے، وہ حضور کے بدن کی خوشبو سونگھتے سونگھتے موقع پہ جا پہنچے تو جا کر جھولی پھیلا کے عرض کرنے لگے، کہا یا رسول اللہ علمنی ما اللہ ما لاک اللہ، اللہ نے جو آپ کو سکھایا ہے اس میں کچھ میری بھی جھولی میں ڈال دیجئے۔ اپنی طلب کا اظہار کیا، لیکن نابینا تھے، معاملے کی نزاکت کو نہ سمجھ سکے۔ تو پھر حضور کو پسند نہ آیا تو حضور نے سرداران قریش سے پھر بات کرنا شروع کر دی۔ تو جب بات پھر نقطۂ آغاز تک یعنی کہ نقطۂ آخر تک جا پہنچی تو وہ نابینا پھر بول پڑے، حضور کچھ خیرات میری بھی جھولی میں ڈال دیجئے۔ تو حضور نے جب پھر گفتگو شروع کی تو تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ جب پھر نقطۂ آخر تک وہ بات جا پہنچی تو وہ صحابی پھر بول پڑے۔ جب تیسری مرتبہ ایسا ہوا تو حضور سے گوارا نہ ہوا، حضور کے ماتھے پہ شکنیں آ گئیں اور حضور نے رخ پھیر لیا۔ تو جب اعراض کیا تو جبریل امین وحی لے کر آئے، کہا محبوب کسی کے ماتھے پہ شکنیں آئی تھی، کسی نے رخ پھیر لیا تھا، اس لیے کہ اس کے پاس آنے والا ایک نابینا تھا۔ محبوب اسے نابینا کی بات سن لینی چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو اس بات کی توجہ دلائی کہ ادھر نابینا ہے اور دوسری طرف سرداران قریش ہیں، لیکن رب کی نظر میں یہ نابینا پیارا ہے، اس لیے محبوب یہ تیرے سے محبت تو کرتا ہے، وہ تو نخرے سے سن رہے ہیں اور یہ جھولی پھیلا کے علم کی خیرات مانگ رہا ہے۔ اور اب جو منافق تھے وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ رب تو رب ہے، رب نے اپنے نبی کو جھڑکا ہے قرآن میں اپنے نبی کو۔ اور جو منافق تھے وہ اس لیے سورہ آباسہ کی تلاوت کرتا کہ دیکھو رب نے قرآن میں اپنے نبی پہ سختی کی ہے، حالانکہ یہ سختی نہیں ہے، اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن میرا یہ مضمون نہیں ہے۔ صرف ایک بات، اہل علم بیٹھے ہیں، مجھے آپ بتائیں کہ کسی کے ماتھے پہ شکنیں آئیں، کس کے ماتھے پہ شکنیں آئی تھی؟ حضور کے ماتھے پہ آئی تھی نا۔ اور رخ کس نے پھیرا تھا؟ میرے حضور نے پھیرا تھا نا۔ اور نابینا کس کے پاس آیا تھا؟ وہ میرے حضور کے پاس آیا تھا نا۔ یہ بات حضور کی تھی، رب نے کی بھی حضور سے، مگر کسی کو جب جھڑکا جائے تو مخاطبہ ہوتا ہے، یعنی کہ بات بھی حضور کی پھر حضور سے ہی کی جا رہی ہے، لیکن وہ مخاطبے کا سیرہ نہیں ہے، سیرہ غیب کا ہے۔ محبوب اسے ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا، بات حضور کی اور حضور سے ہی کی جا رہی ہے، لیکن سیرہ مخاطبے کا نہیں، سیرہ غیب کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ جھڑک ہے، میں کہتا ہوں یہ پیار کی کہانی ہے۔ تو منافقین کا یہ خیال تھا کہ یہ جھڑک ہے،
تو وہ بار بار یہ سورت کی تلاوت کرتا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے دن آئے اور تلوار بھی ساتھ لے آئے، اور جب اس نے سلام پھیرا تو حضرت عمر نے کہا تجھے قرآن کی کوئی اور سورت نہیں آتی؟ اس نے کہا مجھے آتی ہے۔ تو کہا اس کو بار بار کیوں پڑھتے ہو؟ تو کہنے لگا یہ ویسے مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن کاٹ دی اور کہا تو منافق ہے، تو بار بار یہ سورت پڑھتا ہے، تجھے نظر نہیں آتا قرآن میں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا